اللهم اشرح لي أموري معرفتك واستعمل بدني بطاعتك صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما كثيرا كثيرا كثيرا۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے اور اس سے پیوستہ جمعہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہم نے اسلامی تعلیمات کو جانا پڑھا۔ اس ضمن میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہم سب نے سنا، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دو۔ تعلیم دینے کے ضمن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کو صرف لفظوں سے پڑھنا کافی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لفظوں سے پڑھنے والی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے، بہت قلیل ہے، تو معنی کے اعتبار سے پڑھنے والے تو پھر اس سے بھی زیادہ تھوڑے ہوں گے۔ اصل میں ہونا کچھ یوں چاہیے کہ جس طریقے سے ہمیں بعض کتابیں یا طالب علموں کو بعض مضامین یا جیسے حساب کے لیے پہاڑے ہوتے ہیں اور ہر انسان کو وہ یاد ہوتے ہیں، 2 + 2 4 ہے، 2 ضرب 2 کتنا بنتا ہے، اور اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو بوڑھوں کو، جو ہمارے بزرگ ہیں آج کے دور میں، انہیں 1.5 کا پہاڑا، 2.5 کا پہاڑا بھی زبانی یاد ہوتا تھا، اور وہ حساب جو تھا کیلکولیٹر کے آنے سے پہلے انگلیوں پر وہ سارا حساب کر لیتے تھے۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل قرآن کریم کو بھی اسی طرح سے جاننا کہ ہماری گفتگو میں، ہمارے معاملات میں ہم قرآن کریم کا حوالہ دے سکیں، قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر سنا سکیں کہ قرآن فلاں جگہ پر ہمیں یہ حکم دے رہا۔ اس طریقے سے وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے اس کی کہ وہ اتنا قرآن کریم کو یاد رکھیں، اس کے ساتھ اتنا تعلق قائم کر لیں، تمسک اس کے ساتھ کریں۔ تو ہمارے اعتبار سے قرآن کریم ہمارے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے ایک اس کو رکھا ہوا ہے ثواب کی کتاب، محض ثواب کی کتاب، اور ہم نے اس کو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کر لیا، یا برکت کے لیے ہم نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ہماری اکثریت سورہ یاسین شریفہ کی تلاوت کرتی ہے، گھروں میں ہماری مائیں، ہمارے بزرگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، عموماً اس کی تلاوت ہوتی ہے اور اکثریت کو یہ زبانی یاد بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ اس کے ترجمے پر غور کریں کہ اس کے اندر واقعہ کیا سنایا جا رہا ہے، اس کے اندر کون سا واقعہ ہے جو اللہ نے بیان کیا، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ اکثریت جو ہوگی وہ نا آشنا ملے گی، لا علم نظر آئے گی۔ اسی طرح سورہ مزمل ہے، اسی طرح سورہ ملک ہے، اسی طرح سورہ واقعہ ہے، یعنی ہم نے، اور سورہ فاتحہ ہو گئی، سورہ فلق اور سورہ ناس ہو گئی، ہم نے ان کو صرف تعویذ کے لیے اور دم درود کے لیے یاد کر لیا۔ معاشرے کے اندر آیت الکرسی، یہ سب چیزیں اس حوالے سے مشہور ہو گئیں کہ بس ان کو یہ پڑھنا مقصود ہے، حالانکہ یہ ان کا ایک فائدہ ہے، یہ ان کا ایک فائدہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی پناہ میں رکھ لیتا ہے، محفوظ فرما لیتا ہے۔ معوذتین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مل جاتی ہے، انسان وساوس سے، شیطانی خطرات سے، نظر بد سے، ان جادو ٹونوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ ان کا ایک فائدہ ہے۔ لیکن قرآن آپ دیکھیں تو قرآن بیان کرتا ہے تِلْکَ آیات الکتاب المبین۔ قرآن نے یہ جملہ کئی بار ذکر کیا، یہ ہیں آیات روشن کتاب کی، تِلْکَ آیات الکتاب المبین۔ قرآن بار بار آیات کی طرف کیوں توجہ دلا رہا ہے؟ قرآن بار بار یہ جو فرما رہا ہے کہ یہ جو قرآن کے مندرجات ہیں، یہ جو قرآن کی آیات ہیں، یہ کتاب مبین اور یہ روشن نشانیاں ہیں۔ یہ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟
ہم صرف ان آیات کا ایک پہلو آج اس مجلس میں، اس نشست میں زیر غور لائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، یہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، ان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی گردش میں، یہ رات کا آنا پھر اس کے بعد دن کا آنا، یہ لیل و نہار کی جو گردش ہے۔ اس کے بعد فرمایا والفلک، تختے جوڑ لیے، کچھ لوہا شامل کر لیا، اور سمندروں کے اوپر میلوں سفر آج بھی جاری ہے، پرانے وقتوں میں بھی جاری تھا، لیکن اس زمانے میں صرف اس چیز کا عموم تھا، اس لیے قرآن کریم ان لوگوں سے مخاطب کر رہا ہے جو جن چیزوں کو جانتے تھے، اسی زبان میں ان کو مخاطب کیا گیا۔ آج کے دور میں بھی بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز، بڑے بڑے معاملات، قرآن فرما رہا ہے والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ اس دور میں انسان کا جو سفر تھا آمد و رفت کا، وہ بھی کشتیوں پر ہوتا تھا۔ آج کے دور میں جتنا سفر ہے وہ کشتیوں کا، انسانی آمد و رفت کا ختم ہو گیا، محدود ہو کر رہ گیا، سامان کا زیادہ ہوا۔ تو قرآن کی حقانیت یہ دیکھیں، قرآن فرمانا بما ینفع الناس، وہ کشتیاں ان چیزوں کو لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا کہ وہ کشتیاں، وہ جہاز، بحری جہاز جن کو تم چلاتے ہو، جو لوگوں کا فائدے کا سامان لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ آج کتنے کنٹینر آتے ہیں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند، اور قرآن نے ینفع الناس کہا، قرآن نے ینفع الناس کہا کہ اس میں ساری چیزیں بالعموم داخل ہو گئیں کہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے کام آتی ہیں۔ صرف کھانے پینے تک محدود نہیں رکھا، پہننے تک محدود نہیں رکھا، ہر وہ شے جو انسان کو نفع دیتی ہے وہ کنٹینروں میں، بحری جہازوں پر آ جا رہی ہے آج کے دور میں۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا، اور فرمایا یہ بھی نشانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء، اللہ کا آسمان سے پانی اتارنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہمیں کس قدر ضرورت تھی اس کی کہ انزل اللہ من السماء ماء، کہ اللہ آسمان سے جو پانی اتارتا ہے، اللہ نے جو آسمان سے بارش نازل کی ہے، اس بارش کا فائدہ موجودہ دنوں میں لوگوں کو دیکھنے کو ملا کہ جب کہا گیا کہ جی مصنوعی بارش کا اہتمام کیا جائے، لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ ان مسلمانوں، دانشوروں، مفکروں، کسی کے دل میں بھی یہ بات نہ آئی کہ حکومت اس کے بجائے یہ درخواست کرے کہ جتنے بھی مسلمان بستے ہیں وہ سارے نماز استسقاء ادا کریں، وہ سارے بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی ہے، جو آپ نے حکم دیا ہے اس کا، جس کو آپ نے ادا فرمایا ہے، کاش کہ مسلمان ان چیزوں کو جان سکیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، لیکن آج ہم ان سے آہستہ 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 دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سہارا دیا گیا جی کروڑوں روپیہ خرچ کر کے مصنوعی بارش کی جائے گی تاکہ یہ جو اسموگ ہے، اس کے اثرات، جو بد اثرات ہیں، ان کو دور کیا جا سکے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جو آسمان سے بارش نازل کی ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ، اس کے ذریعے ہم جو زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد۔ اس کے بعد فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، دیکھو ہم نے زمین میں کس قدر چوپائے پھیلا دیے پوری زمین میں، اور سب کا سب ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ قرآن ایک موقع پر بیان کرتا ہے کہ ہر جاندار شے پانی سے پیدا ہوئی ہے، اور یہاں قرآن نے بیان کیا ہم نے وہ پانی نازل کیا جس کے ذریعے ہم نے زمین کو زندہ کیا، اور پھر اس حیات کو ہم نے پھیلایا، اور اس حیات کے ذریعے سارے جانور جو تھے پوری زمین میں پھیل گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کو چلنا، ہواؤں کو چلانا، ہواؤں کا آنا جانا ایک مخصوص پیمانے کے مطابق۔ اگر یہ پیمانے سے باہر نکلے تو ہوا انسان کو ضائع کر دے، ہلاک کر ڈالے، برباد کر دے۔ اس کو ایک پیمانے میں کون رکھتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، یہ جو بادل ہیں، فرما بردار تسخیر شدہ بادل، ان کو لانے والا کون؟
ان سب کے بعد اللہ نے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے یہ سب نشانیاں ہیں۔ اب جو قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھے بیٹھا ہے اور اسی پر اس نے ساری زندگی گزار دی کہ یہ آیت پڑھو اس کا اتنا ثواب ہے، اس آیت کا اتنا ثواب ہے، اس سورت کا اتنا ثواب ہے، اور وہ صرف ایک ہی پہلو پر نظر ٹکائے بیٹھا ہے، تو یہ جو جملہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی پیدائش، رات اور دن کا آنا جانا، اس کے بعد کشتیوں کا چلنا، آسمان سے بارش کا نازل ہونا، زمین سے پودوں کا نکلنا، جانوروں کا زمین پر پھیلنا، ہواؤں کا آنا جانا، بادلوں کا برسنا، قرآن فرما رہا یہ ضرور بے ضرور تمہارے لیے نشانی ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، ارباب عقل و دانش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اہل عقل کو، کہا دعوت دی جا رہی۔ قرآن نے کہیں بھی انسان کو محدود نہیں کیا، قرآن تو دعوت دیتا ہے، مشاہدہ کرو، غور و فکر کرو، تفکر کرو، یہ نشانی ہے، اس کی کھوج میں لگ جاؤ۔ اب مسلمانوں کو اس کا ترجمہ یاد کروانا چاہیے تھا، بچہ آنکھ کھولتا اسے قرآن کی یہ آیت سنا کر اسے یہ بار بار سبق یاد کرایا جاتا کہ رب فرما رہا ہے ان نشانیوں کی کھوج میں لگ جاؤ، اللہ کا حکم ہے ان نشانیوں کی کھوج میں لگو، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ تم اس چیز میں لگو کہ آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، رات اور دن کی گردش کا فلسفہ کیا ہے، ان کو اللہ نے نشانی قرار دیا تو اس کی کھوج میں لگو۔ لیکن یہ دہائیوں کا، صدیوں کا بھولا ہوا سفر جو ہے کیسے آج مسلمان یاد کریں گے، اور کیسے آج مسلم امہ کو یہ یاد دلایا جا سکتا ہے کہ تمہاری میراث جو قرآن نے تمہیں سبق دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں یہی جملہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو سورہ بقرہ میں کہا گیا وہی سورہ آل عمران 190 نمبر آیت میں کہا گیا۔ آسمان و زمین کی پیدائش، رات اور دن کی گردش، یہ آنا جانا رات اور دن کا، یہ ضرور بے ضرور عقل والوں کے لیے، علم والوں کے لیے، دانش والوں کے لیے نشانیاں۔ اسی سبق کو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں دوبارہ بیان کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ آسمان و زمین کی پیدائش۔ صرف آسمان و زمین کی پیدائش ہی نہیں، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری رنگوں اور زبانوں کا اختلاف بھی اس کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے بعد فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگوں کا اختلاف، یہ سب کا سب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، فرمایا اس میں عالمین کے لیے نشانیاں، اس میں عالمین کے لیے نشانیاں۔ وہ عالمین جہان والے دیکھیں اللہ نے کس کا رنگ، کسی کا رنگ ایسا ہے، کسی کا رنگ ایسا ہے، سب کی زبانیں الگ الگ ہیں، ان زبانوں کے لہجے الگ الگ ہیں، یہ بھی فرمان نشانی ہے، اس کو بھی اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ اب اگر کوئی آج کے دور میں بیٹھا یہ کہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بنایا، تو پھر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے اتنی بڑی بات بیان کی، آپ تو عرب سے، شام سے، اس مخصوص علاقوں سے باہر نہیں گئے تھے، آج دنیا میں آپ دیکھیں زبانوں پر بحث ہوتی ہے، زبانوں پر بحث ہوتی ہے اور زبانیں تشکیل پاتی ہیں، لشکری زبان اردو تشکیل پائی، اس میں لہجے، پنجابی میں کتنے لہجے، عرب میں کتنے لہجے۔ قرآن فرما رہا ہے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے اس میں کہ زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف نشانی۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں سورہ روم، سورہ جاثیہ، سورہ جاثیہ میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ پہلے عقل والوں کا ذکر کیا، پھر اولی الالباب کا ذکر کیا، اس کے بعد بالخصوص اس آیہ مبارکہ میں کہا
ان کے لیے تو نشانیاں ہیں ہی، لیکن اس کا خاص تعلق اہل ایمان کے ساتھ ہے کہ آسمان و زمین اللہ کی نشانی، تم ایمان والے ہو، تمہارے لیے نشانی ہے۔ پھر فرمایا وفی خلقکم، تم اپنی پیدائش میں دیکھو، وما یبث من دابہ، یہ چوپایوں کی نسل دیکھ لو، آیات لقوم یوقنون، کیونکہ تم یقین رکھنے والی قوم ہو، ایمان یقین، تم یقین رکھنے والی قوم ہو، تمہارے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ فرمایا واختلاف اللیل والنہار، آسمان میں یہ جو رات اور دن کا ہم نے پیمانہ رکھا، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور وہ جو ہم نے رزق اتارا ہے، بارش کو یہاں رزق سے تعبیر کیا گیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس رزق سے ہم نے کیا کیا، مردہ زمین کو زندہ کیا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، یہ ہواؤں کی گردش، آیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ پھر اسی سورہ جاثیہ میں کہا گیا تِلْکَ آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیات، یہ ہیں اللہ کی آیات۔ اللہ فرماتے ہیں نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر اس کو حق کے ساتھ۔ اس کا مخاطب اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور اس کے بعد ہم سارے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے یقین والو، دیکھو اس میں نشانیاں تمہارے لیے، دیکھو اس سب میں نشانیاں، یہ آیات ہیں ہماری جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں پڑھ کر۔ اب جن چیزوں کو اللہ اپنی نشانی قرار دے، آسمان کو، زمین کو، بارش کو، رات کو، دن کو، ہواؤں کو، بادلوں کو اللہ اپنی نشانی قرار دے، فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کون سی بات ہے، اس کے بعد کون سا معاملہ رہ جاتا ہے جس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی آیات پر پھر ایمان لاؤ گے؟ کون سی بات کی تلاش ہے تمہیں؟ اس سب کے بعد بھی کیا تمہیں چاہیے جس کی تم تلاش میں لگے ہو؟ اب ان سب آیات کے بعد میں آیت نمبر 164 سورہ بقرہ کی ایک حدیث آپ کو آخر میں سناؤں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164، سورہ آل عمران آیت نمبر 190، سورہ روم آیت نمبر 22 اور سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 3، 4، 5، 6، ان سب آیات میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آیات قرار دیا کس کو؟ آسمان کو، زمین کو، لیل و نہار کی گردش کو، بارش کو، آپ کی میری پیدائش کو، جانوروں کی پیدائش کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ نشانی قرار دیا۔ رب نے ان سب کو اپنی نشانی قرار دیا۔ اب یہاں علماء کیا کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو ذکر پچھلے جمعے کیا تھا کہ قرآن کو صرف پڑھ لینا یہ ایک حق ہے، لفظوں سے پڑھنا یہ صرف ایک حق ہے۔ دوسرا جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے قول کا مطالعہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کا مطالعہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا جس طرح سے فرض ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح سے اللہ کے کلام کو پڑھنا فرض ہے، جس طرح سے کلام اللہ ہم پر فرض ہے، اسی طرح سے عمل خدا جو کائنات ہے اس کا مطالعہ بھی ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ ایک ہے اس کا کلام اور دوسری ہے اس کی تخلیق، تو جس طرح اس کا قول، اس کا کلام ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے اس کا عمل، اس کی قرات بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کی قرات کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا آسمان میری نشانی، زمین میری نشانی، رات اور دن کا آنا جانا میری نشانی۔ تحقیق کرو اس کی، کھوج کرو اس کی تحقیق کرو، اس کی کھوج کرو۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا قل سیروا فی الارض، قل سیروا فی الارض۔ اب آپ کہیں گے جی آپ نے کہاں سے نکالا یہ آسمان و زمین کی کھوج کرو؟ ہمارے لیے کون سا لازمی ہے؟ کہاں اللہ نے فرمایا کہ بھئی آسمان و زمین کی کھوج میں لگ جاؤ اور رات دن کی گردش کی کھوج کرو؟ قرآن نے پہلے بیان کر دیا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 میں اللہ فرما رہے ہیں سیروا فی الارض۔ اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرمائیے سیروا فی الارض، سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق،
فانظروا کیف بدأ الخلق، دیکھو کہ اللہ مخلوق کی ابتدا کس طرح سے کر رہا ہے۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، قل اے حبیب فرما دیجئے سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، زمین میں تحقیق کرو، فانظروا کیف بدأ الخلق، دیکھو کہ اللہ نے مخلوق کی ابتدا کیسے کی، دیکھو۔ اب آپ کے ذمہ لازم ہو گیا، ہر علم اس آیت سے نکلتا ہے، دنیا میں پڑھا جانے والا، پڑھایا جانے والا، سکھایا جانے والا ہر علم اس آیت سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا دیکھو زمین میں اور ہر چیز پر غور و فکر کرو، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دوسری پیدائش کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دوسری پیدائش کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کا پڑھنا لازم نہیں کیا، بلکہ قرآن جن چیزوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے ان چیزوں کا مطالعہ بھی قرآن فرما رہا ہے، دیکھو، مشاہدہ کرو۔ لیکن ہماری بدقسمتی، ہم پہلے پر چلے اور اسی پہلے پر چلنے کو ہم نے اپنے لیے کافی سمجھ لیا، حالانکہ وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کلی اعتبار سے، کیونکہ وہ مقصد نہیں حاصل ہو رہا، وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جس کے مقصد کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا، اور عربی زبان میں قرات صرف پڑھنے کو نہیں کہتے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کو بھی قرات کہا جاتا ہے۔ اب آگے تو جس طرح قرآن نے بیان کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے میری آیتوں سے اعراض کر لیا ان کے لیے قرآن فرماتا ہے ہلاکت ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو کیا کیا؟ اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے فرما رہا ہے کہ جو آیات الہیہ پر غور نہیں کرتے، قرآن فرما رہا ہے ان کی بھی اجتماعی موت ہے۔ تو ہمارے لیے دونوں طرح کی باتیں ضروری ہو گئیں کہ ہم یہ بات جانیں کہ قرآن صرف پڑھنے کا، زبان سے لفظوں کے پڑھنے کا نام نہیں، ان لفظوں میں جو کچھ کہا گیا اس کو جاننے کا نام بھی قرآن ہے، اور یہ بھی قرآن کا مدعا ہے۔ آگے چلیں تو آگے چل کے قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک آیات جس میں عبادات، اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا، حج کا ذکر کیا، یہ ایک طرح کی آیات ہے، عبادات۔ اور میں صرف ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں کہ قرآن کریم میں اگر نماز کا حکم تلاش کیا جائے تو باختلاف محققین 60 سے 80 کی آیات، 60 سے 80 کے درمیان آیات ہیں جن میں اللہ نے صراحتاً اور اشارتاً نماز کا ذکر کیا، اور اگر ان سب کو لے لیا جائے تو بہت کم مخصوص آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کا ذکر کیا۔ مثلا اگر روزے کے حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن کریم میں 13 آیات میں اس کا ذکر ہے، روزے کا۔ کتنی آیات میں؟ 13 آیات ہیں، اور 8 صورتیں ہیں جن میں اللہ نے قرآن کریم میں روزے کا ذکر کیا۔ دوسری طرف ہے کائنات کا مطالعہ، یہ تو ہے عبادات کا تذکرہ، یہ قرآن کی آیات کا ایک مخصوص اور مختصر سا حصہ ہے۔ دوسری طرف قرآن کی بے شمار آیات ہیں جن کی تفسیر جو ہے علماء اور مفسرین نے بیان کی، بے شمار سے مراد ان کی تفسیر بے شمار ہے، کہ ان میں فرمایا گیا کہ آیات کائنات، جو کائنات کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا، ان کا مطالعہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کی ایک آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تمہارے لیے پیدا کیا۔ زمین میں جو کچھ ہے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے۔ هو الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے۔ اب اس دور میں لوگوں کا استعمال کیا تھا؟ زمین کو کیا استعمال کرتے تھے؟ بطور کاشتکاری۔ بس قرآن ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں،
قرآن کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں، قرآن کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں، قرآن تو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، رہتی دنیا تک جتنی بھی اقوام اس روئے زمین پر آئیں گی ان سب کے لیے ہدایت کا مجموعہ ہے۔ تو قرآن فرما رہا ہے تمہارے لیے زمین میں ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ہم دیکھیں اہل مغرب وہ زمین سے لوہا، تانبا، دیگر دھاتیں، زمین سے آئل، یہ سب کا سب وہ نکال رہے اور وہ ساری محنت کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یہ تو قرآن نے پہلے بیان کر دیا تھا۔ وہ قرآن نے بیان تمہارے لیے کیا تھا کہ تم اس کی تحقیق، اس قرآن نے پہلے تمہیں ایک راہ دے دی۔ جس طرح بلا تشبیہ ایک مثال دے دی، جس طرح ایک صاحب مقالہ پہلے ایک خطہ تیار کرتا ہے، سنوپسس تیار کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آگے جاتا ہے کہ میں نے اس پہ اب کیا کیا تلاش کرنا۔ تو اللہ نے آپ کو پہلے ایک زندگی گزارنے کا ایک رستہ بتایا کہ یہ کام ہے، اس میں آگے تم نے خود جانا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بدقسمتی پوری عالمگیر ایک ایسی کتاب جو ساری دنیا کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، ساری اقوام عالم کے لیے اتری، اس کتاب کو جو ماننے والے ہیں وہ آج بھی ٹماٹروں پر، بینگنوں پر، اور روٹی کی تھا کہیں لگ جائے تو وہاں لفظ اللہ وہ گھر میں لگا دیا، جی ہماری روٹی پہ اللہ کا لفظ نکل آیا، ہمارے ٹماٹر میں نے کاٹا اس میں اللہ نکل آیا، میں نے بینگن کاٹا اس میں لفظ اللہ نکل آیا۔ بس ہماری پہنچ یہاں تک ہے، ہماری رسائی یہاں تک ہے۔ گویا ہمیں یہ یہاں پر یہ بتایا نہیں گیا کہ قرآن نے تو کہا تھا زمین میں جو کچھ ہے نکالو۔ نکالنا کس نے؟ نکالنا تو ایمان والوں نے تھا جنہیں اللہ نے نشانی بتا دی، اور قرآن نے یہ بھی ذکر کیا کہ سب کا سب زمین جب کل قیامت کے دن نکالے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، تو وہ زمین کا بوجھ کیا ہے؟ وہ زمین کا بوجھ کیا ہے جو زمین باہر نکالے گی؟ وہ زمین کا بوجھ کیا ہے؟ وہ زمین کا بوجھ جو زمین کے اندر خزانے ہیں، جنہیں کہا، جن کے بارے ایمان والوں کو اللہ نے قرآن میں کئی بار فرمایا کھوجو، ان کی تلاش کرو، ان میں غور و فکر کرو، یہ تمہارے لیے ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری کیا رہی، ہم نے کبھی ان پر غور نہیں کیا، ہم نے کبھی اس پہلو سے قرآن کو نہیں سمجھا۔ سورہ فاطر کی آیہ مبارکہ نمبر 27-28 اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فاخرجنا بہ ثمرات مختلفا الوانها، اسی ایک پانی سے مختلف قسم کے ہم پھل نکالتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیکھو وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مختلف الوانها وغرابیب سود۔ قرآن ذکر کر رہا ہے پہاڑوں میں دیکھو سفید پہاڑ بھی ہیں، سرخ پہاڑ بھی ہیں، ان میں کچھ کالے رنگ کے پہاڑ بھی ہیں۔ اگر ان رنگوں میں کیا چھپا ہے، ان رنگوں میں کیا چھپا ہے، ان کی حکمت کیا ہے، یہ ایمان والوں نے تلاش کرنا تھا کہ اللہ نے قرآن میں یوں ہی ذکر کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں پہاڑوں کی رنگت کو ذکر کیوں کیا؟ کالے پہاڑ، سفید پہاڑ، لال پہاڑ، کیوں؟ تاکہ ایمان والے اس کی بھی کھوج میں لگتے۔ اور اس حوالے سے صاحب تفسیر ماجدی نے ایک بڑا حسین جملہ لکھا، پہلے وہ میں آپ کو حدیث پاک سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ان کے پاس عبید بن عمیر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اے اماں جان، مجھے کوئی ایسا عجیب واقعہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا جو آپ نے دیکھا ہے مجھے وہ بیان کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں نے کہا ایک رات میری باری تھی، اس کی کو کم کرو، ایک رات میری باری تھی تو حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے عائشہ آج رات مجھے چھوڑ نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتی کہ میں آج اپنے پروردگار کی عبادت میں گزاروں؟
یہ ہے اسوہ حسنہ۔ حاکم بیوی سے اجازت مانگتے ہیں، اجازت دو چونکہ باری تمہاری ہے، باری تمہاری ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں اجازت ہے، میں آپ کے قریب بھی رہنا چاہتی ہوں لیکن آپ کی خوشی عبادت ہے، میں اجازت دے دیتی۔ آپ اٹھے، وضو فرمایا، کھڑے ہوئے، نماز میں مشغول ہو گئے۔ اما عائشہ فرماتی روتے رہے نماز میں، اس قدر روئے کہ آنسوؤں کی ایک لڑی جاری ہوئی اور آپ کی داڑھی مبارکہ بھیگ گئی۔ فرماتی ہیں کہ اتنا آپ نماز میں روئے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ رات ساری گزر گئی۔ صبح حضرت بلال نے آ کے خبر دی اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام معاملات کے حوالے سے بیان کیا، بخشش کا مژدہ، آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں پچھلوں کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ پھر رونے کا سبب حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اس کے بعد فرمایا آج رات مجھ پہ ایک ایسی آیت نازل ہوئی کہ جو شخص اسے پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ کرے اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو میں نے سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی، سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 164، جس میں اللہ نے فرمایا یہ سب نشانیاں ہیں۔ صاحب تفسیر ماجدی نے لکھا، ایک بڑا دعوت فکر دی، فرمایا کبھی زمین کو دیکھو کہ اس کو خلا میں کون تھامے ہوئے ہے، زمین کو فضا میں کون تھامے ہوئے ہے، خلا میں اس کو کس نے تھاما ہوا ہے، خلا میں ہے نا آخر، اس کو کس نے تھاما ہوا ہے۔ اور پھر چاند سورج کا ایک مخصوص فاصلہ اس کے ساتھ، جو جب سے آپ بنے اور اس مخصوص فاصلے پر اس چاند و سورج کو اور پھر ان کی گرمی اور تپش کو، ان کی حرارت اور ان کی ٹھنڈک کو ایک مخصوص پیمانے تک محدود رکھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ ایک سورج کی حرارت سے، ٹھنڈک سے، چاند کی ٹھنڈک سے اللہ تعالیٰ آپ کو فیض یاب فرما رہا ہے۔ بتائیے کبھی غور و فکر کریں، اس سورج اور چاند کو مخصوص فاصلے پر رکھ کر ان سے مخصوص حرارت اور ٹھنڈک کو لانے والی ذات کون ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ پھر آگے فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو دسمبر کی رات ہے کبھی جون جولائی میں اس طرح کی رات کا اندھیرا جلدی آ جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دسمبر میں جون جولائی کی طرح دن چڑھ جائے جلدی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر یہاں دن ہے تو دنیا کے دوسرے بر اعظموں میں کئی جگہوں پہ رات ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سب جگہوں پر ایک ہی وقت رات ہو جائے، ایک ہی وقت دن ہو جائے۔ یہ سب کا سب ایک پیمانے میں رکھنے والی ذات اللہ جل وعلا کی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج رات مجھ پہ وہ آیت اتری ہے جس نے اس کو پڑھا، اس پہ غور و فکر نہ کیا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اس بات پر آج اپنا عہد کر لیں، اس بات پر اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے بچوں کے لیے اہتمام کریں کہ آج تک ہم نے جو صرف اس کا ایک پہلو رکھا تھا، ہم غلطی پر تھے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو محروم رکھا، ہم نے ایمان والوں کو محروم رکھا کہ ہم نے انہیں بتایا نہیں کہ اس قرآن میں اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ رکھا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان چیزوں میں غور و فکر کرو؟ کیوں اللہ فرما رہا ہے ان چیزوں میں غور و فکر کرو، تفکر کرو، تحقیق کرو؟ بدقسمتی یہی رہی کہ مسلمانوں نے صرف ایک پہلو رکھا، اسی پہلو کو سینے سے لگائے رکھا۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے وہ ہمارے سامنے۔ ہر چیز میں مسلمان جو ہے وہ اغیار کی طرف نظریں اٹھائے ہیں، ہر چیز میں ان کے محتاج ہیں۔ آج دنیا میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وجہ ہم نے اللہ کا دیا ہوا سبق بھلا دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کے لفظوں کی قرات کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کی قرات، اس کے معانی کو جاننے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔